بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، اردن نے ایران کے جو ڈرونز تھے ان کو کیوں گرایا، یہ ایک بہت ہی سیریس موضوع سخن بن چکا ہے کہ اردن جو ایک بہت ہی زبردست حمایتی ہے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا، اور اردن وہ ملک ہے کہ جس کی سرحدیں لگتی ہیں پیلسٹائن کو اور اسرائیل کو، اور ایسی صورت میں کہ جب اردن کے اندر بڑا شدید احتجاج ہو رہا پچھلے اتنے مہینوں سے کہ جو جارڈن کی حکومت ہے وہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرے یا جارڈینینز کو وہ اجازت دے کہ وہ غزہ کے اندر جا کے جہاد کریں اگینسٹ اسرائیل، جو اتنی زیادہ زبردست جو سٹریٹ ہے اردن کی وہ حمایتی ہے غزہ کی اور مخالف ہے اسرائیل کی۔ ایسی صورت میں جب غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے مدد کو، اسرائیلیوں کو تباہ کرنے کے لیے میسلز آ رہے ہیں ایران سے، ڈرونز آ رہے ہیں، بیلسٹک میسلز آ رہے ہیں، تو وہ کیوں کر اس نے گرائے؟ اس کی جو سمپل ریزن جارڈینین گورنمنٹ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو ڈرونز آ رہے تھے اگر ہم ان کو نہ گراتے تو ہو سکتا ہے ہماری مین لینڈ کے اوپر گرتے، ادھر کوئی نقصان ہوتا تو اسرائیل میں نہ جاتے، تو اسرائیل میں نقصان تو نہیں ہونا تھا کیونکہ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ایرو 1 2 3 اور ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم، وہ اتنے مضبوط وہ سسٹمز ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی سپورٹ کو امریکہ بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، یہ سارے کے سارے میسلز کو ڈاؤن کرنے کے لیے اور بیلسٹکس میزائل کو ہن ڈاؤن کرنے کے لیے اتنی قوتیں اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کے پاس ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہ آتے آتے رستے میں کسی جگہ کے اوپر یہ ہماری سرزمین میں گر گیا تو پھر ہمارا بڑا نقصان ہو جانا تھا، اس لیے ہم نے پری ایمپٹیو سٹرائک کی ہے، ایز اے پریکاشنری میئرز ہم نے ان کے ڈرونز کو اور کچھ میسلز کو گرایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم جی اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں یا کہ بڑی مذمت کرتے ہیں اس اقدام کی جو اسرائیل کے اوپر حملہ کر رہا ہے ایران۔ اگر تو وہ اس طرح کی بات کریں، اسرائیلی حکومت کا ساتھ دیں، تو پھر تو ایک بہت ہی زیادہ تشویش کی بات ہے، لیکن ایسی کوئی بات چیت سامنے نہیں آئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکن اڈا موجود ہے جارڈن کے اندر، ٹاور 22 جس کے اوپر پچھلے 2-3 مہینے پہلے بھی بڑی ایسکیلیشن ہوئی تھی اور امریکنز کو ہٹ کیا گیا تھا۔ امریکنز جو ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جارڈن کے اندر اور بڑے شیئر انفلوئنس کے اندر ہے پوری کی پوری جارڈینین گورنمنٹ اینڈ کنگ آف جارڈن، اور انڈسٹریل زون بھی قائم کیا ہوا ہے انہوں نے امریکنز نے ادھر۔ تو باوجود اس سب کے جو جارڈن کی حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو سٹریٹ پاور ہے وہ پیلسٹینینز کی فیور میں ہے، کیونکہ ایٹ لیسٹ کوئی 50% تو جارڈینین جو پاپولیشن ہے یہ سارے کے سارے پیلسٹینینز ہیں۔ یہ وہ پیلسٹینینز ہیں جو کچھ 1948 کے اندر ادھر گئے، 67 کے اندر گئے، پھر 73 کی وارز کے اندر گئے، یعنی ایک بہت بڑی جو کمیونٹی ہے جارڈینینز کی وہ تو پیلسٹینینز ہیں، ان کے پاس جارڈینین پاسپورٹس ہیں، وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے، یعنی وہ پراپر جارڈن کا حصہ ہے، ہر اعتبار سے اندر سے وہ فلسطینی ہیں۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگینسٹ دا ول اینڈ وش آف پیپل آف دا لینڈ جارڈن جا کے یہ کام کرے؟ یہ جو کام ہوا ہے یہ اس نے وضاحت کر دی ہے کہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ سونر اور لیٹر جارڈن جو ہے اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا، جارڈن کے لوگ اندر سے سپل اوور کر جائیں گے، اس کو پلگ ان ہونا پڑے گا ان دس تھیٹر آف وار، بیکاز یہ بالکل ان کے سامنے یہ جتنی صہیونی ٹیررزم ہے وہ ہو رہی ہے اور اس کو وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر جب غزہ کے اندر ابھی تک جو ہے وہ ظلم و ستم نہیں رک رہا، یہ بریک تو آئی ہے جب سے یہ ڈرون اٹیک کیے ہیں ایران نے، وہ یہ 2-3 دن ادھر بڑا امن رہا ہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی جا کے غزہ کے اوپر دوبارہ سے ایریل بمبارڈمنٹ کرنے کی IDF کی طرف سے۔ تو اگر یہ جو ہے
یہ سلسلہ نہیں رکتا تو پھر یہ دوسری چیز جو جارڈن کے اوپر آ رہی ہے، جارڈن کے اندر سے بھی لوگ آئیں گے، ایجپٹ کے اندر سے بھی آئیں گے، سیریا کے اندر سے بھی، لیبنن کے اندر سے بھی، ہر جگہ سے، کیونکہ سارے مسلمان بیٹھے. اور یہ جو لیبنن ہے اور جارڈن ہے، اس کے اندر تو بھئی ملینز کے حساب سے پیلسٹینین ریفیوجیز اور پیلسٹینین نیشنل غزہ کے لوگ، ویسٹ بینک کے لوگ، یہ سارے کے سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں اور ایک بات یہ دیکھیں، یہ جو تنازع ہوا ہے ایران کا اور اسرائیل کا، یہ تنازع کی جو ریزن ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو غزہ کا جینوسائیڈ ہے. اور جب تک غزہ کا جینوسائیڈ نہیں رکتا تب تک یہ اس طرح کے واقعات اور ہوتے رہیں گے اور دنیا جو ہے مزید جنگ کی طرف جائے گی. اور اس سلسلے کے اندر مختلف جو اشارے ہیں وہ مل رہے ہیں، اور امید ہے کہ اسرائیل نے جیسے یہ تھوڑا سا اعلان کیا ہے عملی طور پہ کہ وہ جنگ کو مزید جاری نہیں رکھے گا، اگر تو وہ جنگ کو جاری نہیں رکھتا، اپنے فعل سے وہ جاری نہیں رکھتا، تو یہ جنگ ادھر رک سکتی ہے اور غزہ کے لوگوں کو تھوڑا تحفظ ملے اور وہ دنیا کے عام شہریوں کی طرح دوبارہ سے جینا شروع کر دیں. اسی میں اسرائیلیوں کا بھی فائدہ ہے اور عالمی امن بھی اسی سلسلے کے اندر انشور ہو سکتا ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.